صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز نہیں مانی جائے گی۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے، میں آپ کو شرعی طور پر مختصراً سمجھا دیتا ہوں۔ کچھ لوگ آپ کو اگر اس طرح کا کہتے ہوئے مل بھی رہے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی، تو میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ ابوبکر نماز پڑھائیں، تو حضرت صدیق اکبر مصلی پر آئے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھانا شروع کر دی۔ پیچھے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ پیچھے صف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صفوں کے بیچ سے آتے گئے اور اگلی صف میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے بیچ سے آپ آگے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ تو پچھلی صف میں جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے نماز کے دوران، جیسے ہی پہنچے تو پچھلی صف والوں نے سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، پھر آقا علیہ السلام آگے کو بڑھے تو پھر دوسری صف والوں نے نبی کے چہرے کو دیکھا، پھر اس طرح سے آپ اگلی صف تک پہنچے اور سارے صحابہ کی نگاہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف، یہاں تک کہ نماز پڑھانے والے ان اصحاب کے امام جو اس وقت تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب یہ محسوس ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو آپ نے اپنی گردن کو پیچھے کر لیا، گھما لیا، یعنی کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن جب یہ آہٹ محسوس ہوئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو پوری اپنی گردن کو پیچھے کی دائیں جانب گھما دیا اور دیکھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، اور کافی دیر تک یہ تمام اصحاب اور حضرت ابوبکر صدیق جو خود نماز پڑھا رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے۔ ایک مرتبہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر کی کھڑکی کو کھولا اور اپنی امت کو دیکھنا شروع کیا۔ اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ 17 نمازیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے کھڑکی کو کھولا اور اپنی امت کو دیکھنا شروع کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ یہ آخری لمحات کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس وقت تمام صحابہ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف سارے صحابہ کی نگاہیں اٹھ گئیں، یہاں تک کہ نماز پڑھانے والے امام حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں نے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا شروع کر دیا، اور کافی دیر تک صحابہ حضور کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ حضرت ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر کی کھڑکی کو بند کر دیا اور آپ نے فرمایا مجھے یہ خدشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صحابہ یہ بھول جائیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خیال ہی نہ رہا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ نبی کے چہرے کو دیکھنے میں ایسا ملوث ہوئے کہ ہمیں خیال ہی نہ رہا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نبی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو میرا آپ سے صرف ایک سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ تمام ہزاروں صحابہ کی نماز پڑھانے والے امام حضرت ابوبکر صدیق کی یہ دونوں نمازیں ہوئی تھیں یا نہیں ہوئی تھیں؟ ان کو اللہ نے قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ ان نمازوں کو مانا گیا یا نہیں مانا؟ اگر یہ نمازیں قبول ہو گئیں کہ پورا نبی کا خیال وہ یہ بھول گئے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چہرے کو دیکھنے میں اتنا زیادہ مصروف ہو گئے کہ وہ یہ بھی بھول گئے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر افسوس اس بات کا ہے کہ اگر نبی کا خیال آنے سے آپ کی نماز نہیں ہوتی تو پھر آپ نماز میں درود شریف بھی پڑھنا چھوڑ دیں، اور آپ جیسے نماز میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے، کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا۔ رکوع میں جائیں گے کس طریقے سے جائیں گے، کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ سجدہ کیسے کرنا ہے، نبی نے بتایا۔ پوری نماز سکھائی کس نے؟ نبی نے سکھائی۔ اگر نبی کے خیال کو ہی آپ نماز سے نکال دیں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں رہے گی۔ نماز کو مکمل آپ کو اگر کرنا ہے تو پھر آپ کو اس میں درود پڑھنا پڑے گی، اس میں آپ کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ پڑھنا پڑے گا، اس میں آپ کو پڑھنا پڑے گا تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک یا ایھا النبی، آپ کو پڑھنا پڑے گا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو۔ تو اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو جو یہ کہتا ہے
کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس نماز میں نبی کا خیال نہ ہو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نہیں رہے گا تو پھر ہم نماز کے ارکان کو ادا کیسے کریں گے؟ ہاں ایک چیز یہ ہے کہ ہم عبادت جو کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم جو سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات کو کرتے ہیں، اور ہماری جو عبادت ہے نماز ہے یہ اللہ کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی میری جانی عبادت، مالی عبادت اور جتنی بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں وہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو ہم نماز اللہ کے واسطے پڑھتے ہیں، عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہیں، سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں، رکوع اللہ کو کر رہے ہیں، طریقہ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی